اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو درد محسوس ہوتا ہے تو دوسرا حصہ درد محسوس کرتا ہے۔ بندہ مومن وہ ہے کہ اگر فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، اسے علم ہو جائے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پریشان حال ہے، تو اسے بھی پریشانی محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں مسلمان کا درد محسوس نہ ہونے لگے تو پھر اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ میں ایمان کے کس درجے پہ کھڑا ہوں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ فقط درد کی نہیں ہے، وہ بڑی کرب کی صورتحال ہے۔ تقریباً 55,000 کے قریب مسلمان فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں، 55,000 کے قریب، اور اگر دیکھا جائے تو ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی سازش کے تحت مسلمانوں کے یہ نسل کشی کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور کم و بیش 2 لاکھ افراد معذور ہو چکے ہیں، اور تقریباً 70% آبادی جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ غزوہ ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے انہیں اپنا ایک مکتوب، ایک خط لکھ کے دیا کہ یہ شام کے شہر بصرہ کا بسنے والا جو سربراہ ہے نا، اس کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ کہتے ہیں حضرت حارث بن عمیر ازدی جا رہے ہیں، انہوں نے رستے میں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، حضور نے صحابہ کو فرمایا جہاد کی تیاری کرو۔ آج 55,000 شہید ہو گئے تو کوئی 56-57 اسلامی ممالک کے سربراہان میں سے بول نہیں رہا، اور حضور کو اپنی امت کا کتنا درد ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرے حارث کو شہید جو کیا گیا ہے، فرمایا سارے مدینے کے باسی، مدینے کے مسلمان، فرمایا جہاد کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد چند ہزار ہے اور ادھر 2.5 لاکھ یہود و نصارہ ہیں، لیکن میرے رسول کریم نے فرمایا پھر بھی ہم جہاد کریں گے۔ آج تو ہم تعداد میں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، ہماری مسلمانوں کی آبادی مجموعی آبادی کا 25% ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پسپا ہیں، ہم ڈر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ جن کے ہاتھوں میں حکومت کی لگام دی گئی تھی وہ جو پیچھے کھڑے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنا کر کے اس کی جو سربراہی فرمائی اور بتا دیا کہ ایک مسلم کا خون کتنا قیمتی خون ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حارث بن عمیر کی شہادت کے اوپر غزوہ موتا کیا ہے، تو بتا دیا کہ مومن کا خون بڑا قیمتی خون ہے، اور یہاں 55,000 شہید ہوئے، 2 لاکھ افراد معذور ہو گئے، 2.5 لاکھ اور کئی لاکھ جو لوگ ہیں اس وقت 70% آبادی ملبہ بن گئی، لیکن کسی کے سر پہ جوم نہیں رکھتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دل میں درد نہیں رہا، وہ دل میں درد نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے بھئی آج ان کے ساتھ ہوا ہے، اگر تم نہ اٹھے تو یہ کل چلتی چلتی آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی، یہ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ اور ہمارے بڑے ہمیں اس کے بارے میں کتنا خوبصورت درس دے کے گئے ہیں کہ لوگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ حضور نے جو مدینے میں اخوت قائم کی تھی، جب حضور مکے سے مدینے تشریف لے گئے ہیں تو حضور نے فرمایا ہر مہاجر ایک انصاری کا بھائی بنایا جائے گا، بھائی بنایا گا۔ اور قرآن نے بھی کیا کہا، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا جو آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ فقط مسلمان ہیں، مسلمان کے علاوہ کسی کا کسی کے ساتھ اخوت کا رشتہ نہیں ہے۔ اور اخوت کے رشتے کو شاعر نے کس روح میں بیان کیا، کہتا ہے اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں۔ اخوت ہے کیا؟ بھائی چارہ کہتے کس کو ہے اسلام میں؟ اسلام نے بھائی چارہ کس کا نام دیا ہے؟ کہا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں۔ تو
کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے۔ فرمایا اگر کابل میں بھی کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمانوں سے درد میں محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی تعریف ہے کہ بندہ مومن، بندہ مسلمان وہ ہے اگر اسے علم ہو جائے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دی جا رہی ہے تو اس تکلیف کو محسوس کرے۔ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو کہیں بھی کوئی درد محسوس ہوا، ہم اپنی بساط کے مطابق ضرور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ہم جو درد محسوس کریں گے ہم اپنے درجے کے مطابق محسوس کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے۔ محسوس کرتے بھی ہیں اس درد کو کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، محسوس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا جب تم کسی مکروہ چیز کو، ناپسندیدہ کام کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکو۔ یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے، اور اس وقت اپنے ہاتھ کے ساتھ اس ظلم کو روکنے کی ذمہ داری حکمرانوں کی۔ یہ افواج پاکستان ہو یا 56-57 ممالک کی کوئی فوج ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے پہلی کہ جب انہوں نے دیکھا، انہیں پتہ چل گیا، اور اس وقت یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو سلوک فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے انہیں ہم سے پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ کیا سلوک ہوگا آگے چل کر کے۔ یہ ان کی بطور مسلمان ذمہ داری ہے کہ جب انہیں علم ہو چکا اس بات کا کہ مسلمانوں کے ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے تو انہیں اس مکروہ کام کو اپنے ہاتھ سے روکنا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ تم اس ظلم کو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکو تو فرمایا پھر اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے صدائے حق کو بلند کرو۔ پھر تم اپنی زبان سے صدائے حق کو بلند کرو۔ آج شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ بیٹھنے والا کوئی عالم ہے وہ اپنی صدائے حق بلند کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو فلسطین کی قبلہ اول کے جو محافظ بنے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہماری ان کے حق میں زبان چلتی رہے گی اور ان کے حق میں ہم بیان دیتے رہیں گے اور ان کے حق میں بولتے رہیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں یہ بھی طاقت نہ رہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کوئی برائی روک سکو، یہ بھی طاقت نہ رہے کہ زبان سے روک سکو، تو پھر کم از کم تمہیں اسے اپنے دل میں ضرور برا چاہتا ہے۔ تیرے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ اور آج امت مسلمہ کی یہ صورتحال ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کو حدیث شریف میں ذکر کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ میری امتیوں کو دیکھو نا، میری امتیوں کو، کہ وہ ظالم کو ظالم نہیں کہتے، کوئی ظلم کر رہا ہے خاموش ہے۔ ہم اپنے محلے کی سطح سے لے کے اوپر تک دیکھیں، آج اگر ہم حکمرانوں کو برا بھلا کوئی بولتا ہے، کوئی فوج کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے اسے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ جہاں میں بستا ہوں کیا میں یہاں کسی ظالم کو ظالم کہتا ہوں؟ کوئی حضور نے تو مطلق فرمایا، یہ تھوڑی تھا کہ فلسطین میں جنگ ہوگی تو پھر تم نے اسرائیلیوں کو ظالم کہنا ہے۔ فرمایا تمہیں جب میری امت کو تم دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہے، ثم تودی منہم، فرمایا پھر میری امت کا حال یہ ہوگا کہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج جو ہم یہ صدائے حق کہتے ہیں کہ بدر میں 313 آئے تھے اور وہ فتح پا گئے، میں کہتا ہوں وہ کامیابی ایک تو حضور کی نسبت بھی بڑی چیز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ انہوں نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ تم ظالم ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بس نہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسے کچھ چل رہا ہے چلنے دو، جتنے کوئی لگا انہوں لگا رہنے دو۔ فرمایا نہیں، ابو جہل برا ہے ہم برا کہیں گے، ظالم ہے ہم ظالم کہیں گے، جی وہ تو چودھری ہے۔ فرمایا چودھری ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا۔ یہ جان ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے یاد کر لیا ہے کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں حق کا بیان دیتے رہیں گے، حق کی بات کرتے رہیں گے۔ وہ جو مدد آئی تھی نا بدر میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ظالم کو ظالم کہا۔ آج جو سال بیتنے کو ہے، فلسطینیوں کی مدد جو
وجہ یہ ہے ہم جو زندہ مسلمان جو بالکل گنگے بن چکے ہیں، یہ ان کے لیے بالخصوص جنہوں نے کبھی فلسطین کے حق میں بات ہی نہیں کی، وہ عالم ہو، وہ قاری ہو، وہ حافظ ہو، مفتی ہو، پیر ہو یا کوئی عام شہری ہو، کوئی بھی ہو وہ مسلمان، اگر وہ انہیں ظالم نہیں کہتا اور پھر کہتا ہے جی دیکھو اللہ کی مدد ہی آ جاتی، دعائیں کریں گے، میں نے کہا دعاؤں سے بھی بات نہیں کرتی، خالی دعائیں نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا موقع آیا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ حضور اپنے اس جو بنایا ہوا خیمہ ہے جسے عریش کہا جاتا ہے، کہتے ہیں حضور اس میں تشریف فرمایا اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ حضور نے اتنی گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جو حضور نے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا وہ حضور کی کمر سے سرکنے لگا، میں نے اوپر کپڑا دیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آپ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ مالک میرے ان غلاموں کو فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اللہ ضرور آپ کی دعا کو پورا کرے گا، لیکن اس میں ایک وجہ جہاں حضور کی دعا ہے وہاں دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مدینے سے چلے تھے، جب پتہ چل گیا کہ مکے کے لوگ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا اگر چچا آئے گا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میرا کوئی عزیز آ جائے گا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، میرا بیٹا سامنے کافروں میں کھڑا ہوا تو میں بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہنے لگا، کہتا ہے کہ ابا جی کہ تم لوگ جو جنگ میں آئے ہو تو اب تم میرا اور آپ کا سامنا ہوا جنگ میں۔ کہتے ہیں بیٹا کہنے لگا ابا جی میں نے دیکھا کہ آپ میرے آمنے سامنے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ اب ابا ہے کیا تلوار اٹھانی ہے، والد سمجھ کے میں نے تلوار نہ اٹھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پتر اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اپنے محبوب کا گستاخ سمجھ کے تمہیں قتل کر دیتا۔ تو یہ ہمیں لمحہ فکریہ ہے کہ فقط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ زبان سے نہیں بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق مسلمان کی دلجوئی کے لیے، مسلمان کے حق میں اسے کلمہ حق بلند ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے امتیوں کی تربیت کی، اللہ اکبر، یہ جو بائیکاٹ کا کہا جاتا ہے جی، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو، تو یہ بائیکاٹ بھی ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ بھی صحابہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سمامہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا کہ یمامہ کا سردار ہے سمامہ، اسے پکڑ کر کے لانا ہے۔ کہتے ہیں صحابہ گئے، اسے پکڑ کے لے آئے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ جب باندھا گیا، طویل حدیث ہے، یہ بتانے لگا ہوں کہ بائیکاٹ صحابہ کے اور حضور کے ہوتے ہوئے ہوا۔ کہتے ہیں کہ کیا کیا کہ جب انہیں پکڑ کے لائے 3 دن مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختصر تشریف لاتے، چند کلمات کہتے چلے جاتے، تیسرا دن ہوا کلمہ پڑھ لیا، حضور نے انہیں آزاد کیا، وہ واپس گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہیں بھی جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ غسل کر کے واپس آ گئے، حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، اللہ اور کلمہ پڑھ کے کیا کہنے لگے، کہتے ہیں کہ اب یہ سمامہ اس کی نظروں میں، اس کائنات میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری نظر میں مکے کے شہر کو میں جتنا عجیب سمجھتا تھا نا کوئی نہیں سمجھتا، لیکن اب میری نظروں میں مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے 2 جملے اور کہے، اور تیسرا جملہ جو کہا، 2 جملے اور کہنے کے بعد ایک بات اور کہنے لگے، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، جتنی مکے والوں کو گندم سپلائی ہوتی ہے نا وہ یمامہ سے گزر کے آتی ہے، تو میں وہاں کا سردار ہوں، لہٰذا میں مکے والوں کو گندم سے ایک دانہ بھی نہیں دوں گا جب تک کہ حضور نہیں کہے۔ میں ان کا مکمل
मुकम्मल तौर पे बाइकाट करता हूँ। तो ये जो हमें बाइकाट का कहा जाता है या करते हैं, ये सहाबा की सुन्नत है कि जब दीन को कोई नुकसान पहुँचाए या दीनदार लोगों को कोई नुकसान पहुँचाए तो हक का बंदा वो है जो मैदान में खड़ा हो। हक का बंदा वो नहीं है फिर जो मैदान में खड़ा नहीं होता। हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये बात कही कि अब मैं इन मक्के वालों को गंदम से कुछ भी खाने को नहीं दूंगा, लेकिन ये मेरे रसूल की मोहब्बत है और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उजला दीन है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी उन्हें कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। बाहर सू हमें इस वक्त जो फ़लस्तीनियों की अपनी सतह पे जो मदद कर सकते हैं ना, जिहाद तो हम कर नहीं सकते, जबकि उलमा का इस वक्त मुत्तफ़िका फ़ैसला, कुल उलमा का, कल अभी जो इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने अलामिया पढ़ा तकरीबन 16-17 मिनट का। पूरे पाकिस्तान के जितने भी मसालक हैं, दीनी, मजहबी और सियासी, सारी जमातें इकट्ठी हुई इसमें। ये अल्लाह का करम है मुसलमानों पे और मुसलमानों में से बिलखुसूस आले सुन्नत पे कि उसकी सदारत हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं। सारे ही मौजूद हैं। हर तबके के बंदे का लीडर उसके लिए मोहतरम होता है और होना भी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने ये इज़्ज़त मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब को दी कि अलामिया पढ़ा और उसमें आपने कहा, आपने ये बात कही, आपने फरमाया कि इस वक्त मुसलमानों पे जिहाद फ़र्ज हो चुका है और ज़ाहिरी बात है कि ये ज़िम्मेदारी जो जिहाद जंग से सूरत में या आलात हर्ब के साथ हो सकता है, वो तो ज़ाहिरी बात है कि अफवाज ही कर सकती है। हम जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनका कुछ साथ दे सकते हैं, कहा उसका एक तरीका ये है कि हम उनकी मसनूआत का मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट करें। आज मैंने मेरे हाथ में जैसे ही मैंने देखा कि वो बोतल लाइफ बॉय की है, मैंने कहा नहीं भाई ये नाल लाल केड़ा मैं गंजा हो जाने। देखिए मोहब्बत का तकाजा फ़कत ज़बानी नहीं होना चाहिए, बल्कि अमल से इज़हार होना चाहिए और हमें अपने अमल का इज़हार चंद चीज़ों से, चूँकि ये कोई इतनी बड़ी सतह पे नहीं जहाँ हम बैठे हुए हैं कि हमारी बात जो है वज़ीर-ए-आज़म तक जा रही है या वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया सुन रही है हमारी आवाज़, लेकिन हमें अपनी सतह पे उनका बॉयकॉट ज़रूर करना चाहिए। देखिए लोग कहते हैं जिससे क्या होगा, मैं कहा ये जो रकम आप उनकी चीज़ें खरीदेंगे, वो जो रकम इसराइल में जाएगी वो उसका क्या करेंगे? गोलियाँ खरीदेंगे ना, तो वो गोलियाँ खरीद के क्या करेंगे? फ़लस्तीन के मुसलमानों को शहीद करेंगे। इस वक्त जिन लोगों ने हमीयत का और गैरत का इजहार किया और उनकी मसनूआत का बॉयकॉट किया, नतीजा पता है क्या निकला है? पाकिस्तान में पहले उनकी 25 अरब आमदन होती थी और अब 25 अरब से गिरती गिरती 2 अरब तक आ गई। इसका मतलब ये है लब्बैक लब्बैक। अब हमें जो चंद चीज़ें मैं गिनवाता हूँ, ये मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है, तकरीबन वो 1000 से ज़ायद प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं चंद चीज़ें जो हमारे घरों में मुस्तकिलन इस्तेमाल होती हैं, हम ये आज अहद करेंगे कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल है, मतलब जैसे कि ये जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम में जो बॉल्स की आइसक्रीम है ये इसराइल की है, तो लिहाजा हम इसे इस्तेमाल है। ओमोर भी उन्हीं की है, ओमोर को भी इस्तेमाल है। कराच पेप्सी इस्तेमाल है, कोक इस्तेमाल है, मरिंडा, ये पेट्रोल दे विच टोटल दा पेट्रोल है, काल्टक्स दा पेट्रोल है, ते पेस्ट दे विच कोलगेट भी इस्तेमाल है, सरफ दे विच एरियल भी इस्तेमाल है, नहीं करांगे। इसी तरह ब्राइट का भी इस्तेमाल है, सरफ एक्सल भी उन्हां दी कंपनी दा भी इस्तेमाल है, जिहड़ा हार्पिक असीं इस्तेमाल करने ये भी उन्हां दा ते मैक्स ये भी उन्हां दे इनू भी इस्तेमाल है, लिप्टन चाय भी उन्हां दी ते इनू भी इस्तेमाल है, नहीं करांगे। इस तो बाद इन्हां दियां चीज़ां ढेर सारियां ने, डेटोल जिहड़ा घरां च इस्तेमाल करने इनू भी इस्तेमाल है, लाइफ बॉय भी इन्हां दा इनू भी इस्तेमाल है, डब साबन ये भी इन्हां दा ते इनू भी इस्तेमाल है, नहीं करांगे। एरियल सर्फ भी
یہ چند چیزاں بھی اگر چھوڑا گے نا، اگر ساری وجہ تو انہوں نے کوئی 10-20-50 ہزار کا بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ 10-20-50 ہزار دیا گولیاں نہیں خریدیاں جان، یہ نہ ہوئے کہ سارے پیسے نال ہی سارے مسلمان بھراواں نوں شہید کر دتا جائے۔ پہلے جڑے لوگ سمجھتے نہیں جی میرے ایک چھٹن دے نال کی فرق پیندا ہے، میں کی دسیا کہ 5 ارب تو 2 ارب تے آئے نے، دا مطلب ہے کہ نقصان ہوندا ہے، ایک تے 2 11 ہوندے نے۔ جے کوئی بندہ یہ کہتے میرے کلے دے کرن نال کی ہونا ہے، میں کہیا بھائی کلیاں کلے دین شروع ہویا سی، جدن دین شروع ہویا سی تے 1000 بندے کٹھے کلمہ نہ سی پڑھیا، ایک ایک کر کے دین چ شامل ہویا سی۔ لہٰذا انہاں چیزاں دے اوتے پہرا خود بھی دینا، دیگر لوگاں نوں بھی یہ بارے آگاہ کرنا کہ جڑیاں انہاں دیاں چیزاں نے اسی ہور کچھ نہیں نہ کر سکتے، دلوں میں برا جانیا جائے، زبانی بھی گل کیتی جائے تے جڑیاں عملی طور تے انہاں دیاں چیزاں نے انہاں دا مکمل طور تے بائیکاٹ کیتا جائے۔ اللہ دی بارگاہ وچ پھر ایک بار التجا ہے کہ اللہ رب العزت جمعہ المبارک دی پاکیزہ گھڑیاں دے صدقے انہاں مسلماناں نوں اس ظلم چوں نجات نصیب فرمائے تے جیڑا جیڑا جس فارم تے عام شہری ہے کسی بھی عہدے تے وے، اللہ انہوں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے مسلمان بھراواں دی ود چڑھ کے مدد کر سکے۔ تانوں اگر کسی احتجاج موقع ملتا ہے وہ شرکت کیتی جائے، تانوں اگر کسی جگہ تے کو آندا ہے کہ اے میں فلسطین واسطے فنڈ پہ اکٹھا کرنا اور تانوں پتہ ہوئے کہ واقعی بندہ پہنچائے گا، بھاویں 10 روپے اپنے بوجھ چ دیا جائے لیکن انہاں دی مدد واسطے 10 روپے بھی ضرور پہنچایا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دی یا 20 دی بوتل ہی پانی دی آ جائے تے مرتے بندے نوں پانی پیا کے تے بچایا جا سکے، لہٰذا اپنا حصہ بھی پایا جائے، بائیکاٹ بھی کیتا جائے، اور دعا بھی ساڈے کول ایک وہ بھی اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ مالک انہاں دی غائبی مدد فرمائے، ایسی غیبی مدد فرمائے جس طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی بدر چ مدد فرمائی، اللہ انہاں فلسطینیاں دی انج مدد فرمائے تو انہاں نوں اس ظلم تو نجات نصیب ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔